صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کے کرم سے، اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اس کے فضل کے حوالے سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اصول دین کے حوالے سے عرض کیا تھا، اور آج انشاءاللہ آج سے فروع دین کے حوالے سے کہ دین کی اصل، دین کی بنیاد، دین کے ارکان، یا یہ کہ دین کے رکن ہم نے عرض کیے تھے کہ دین کی اصل کس چیز پر ہے. دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ تھی، اور انشاءاللہ آج سے فروع دین کے حوالے سے کہ فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں. اور آج نماز کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ نماز بندے کو خدا کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے، اور یقیناً جس کی نماز کامل ہے اس کا ایمان محکم ہے، اور جس کا ایمان محکم ہے وہ بغیر شک و تردد کے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ خدا کا قرب پا لیا کرتا ہے. اور خدا خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں، یعنی پابندی سے ادا کیا کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو نماز کو اس کے وقت پر مقرر کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، یا یہ کہ انجام دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں رزق عنایت کیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. اور یقیناً یہ نماز بندگی کی نشانی ہے، اور جو کوئی بندہ خدا کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، یا یہ کہ خدا کا قرب پانا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ نماز کو پابندی سے ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ جس نے نماز ادا نہیں کی پابندی سے تو حقیقی معنوں میں وہ خدا کا قرب بھی پا نہیں سکتا. اور جب کوئی بندہ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، کیونکہ آج کل کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ انسان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کے لیے نماز ادا کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. نہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس بہت کام ہے، بلکہ کام سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کو ہمیں اور آپ کو عطا کرنے کے لیے اس کے پاس سب کچھ ہے. اس کے پاس رحمت ہے، اس کے پاس مغفرت ہے، اس کے پاس کرم ہے، اس کے پاس جود و سخا ہے، اس کے پاس عنایتیں ہیں. لیکن ہمارے پاس مانگنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی نماز ادا کر سکیں، اللہ کے لیے عبادت کر سکیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی مشکل ہے، ہماری زندگی بہت مشکل ہے، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے. یعنی ہماری زندگی بہت مشکل ہے، ہماری زندگی بہت مصروف ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی کیا کرتی ہے؟ آسان بنا دیا کرتی ہے. جس کی زندگی مصروف ہے، جس کے لیے مشکلات کے پہاڑ ہیں، جو قدم قدم پہ پریشان ہے، جو لحظہ بلحظہ اپنے آپ کو آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار کھڑا محسوس کر رہا ہے، گرفتار پا رہا ہے اپنے آپ کو، کہ جس کے پاس نجات کے لیے کوئی زمینہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟
کہ اگر وہ اپنی مصروف زندگی کو، اپنی مشکل سے بھری ہوئی زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ پابندی سے نماز پڑھ سکے. کیوں؟ تو جب یہ بندہ سوچتا ہے، گمان کرتا ہے کہ ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو جب تم نماز نہ پڑھ سکو، یا جب ہم اور آپ نماز نہ پڑھ پائیں، کہ ہم یہ کہتے ہیں کبھی کبھی بندہ ہے، خطا کار ہے، گناہوں کا پیکر ہے، گناہوں کا مجسمہ ہے، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، معصیتیں ہم سے ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، یا ہم یہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو جب تم نماز نہیں پڑھ سکو، یا یہ کہ جب ہم اور آپ نماز نہ پڑھ سکیں، تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں وقت نہیں ملا، یا یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھ پائے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، بلکہ ہمیں یہ گمان کرنا ہے، یہ تصور کرنا ہے، یا یہ خیال کرنا ہے، یا یہ سوچنا ہے کہ ہم سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی. اللہ اکبر! ایسا کون سا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، ایسی کون سی لغزش ہم سے سرزد ہو گئی ہے، کون سی لغزش میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا. اور یہ سجدہ کرنے کی توفیق بھی بڑی عظیم نعمت ہے. ہر بندہ نمازی نہیں ہوتا، جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی بندہ نماز ادا کیا کرتا ہے. اور کیا خوب ہے اس نماز کے لیے کہ جس کی نماز اچھی ہوتی ہے اس کی زندگی اچھی ہو جایا کرتی ہے، اور پھر جس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے تو اس کی موت خود بخود اچھی بن جایا کرتی ہے، اور جس کی موت اچھی ہو جاتی ہے پھر اس کی آخرت سنور جایا کرتی ہے، اور پھر جس کی آخرت سنور جاتی ہے تو اس کی جنت پکی ہو جاتی ہے. لیکن بیس کیا ہے، اصل کیا ہے؟ نماز اس کی اچھی ہونا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسی نماز ہونا چاہیے جیسی نماز کہلانے کے قابل ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز وہ نماز ہے جو بندے کو کیا کرتی ہے؟ خدا کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے. اور جب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے لیے نمازیں ادا کیا کرتا ہوں، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جب وہ اپنے رب کی عبادت کرے تو ایسی عبادت کرے کہ پھر اس عبادت کے درمیان کوئی دوسرا بندہ حائل نہ ہو جائے، یا یہ کہ جب وہ نماز ادا کرے تو اس کی نماز میں ریاکاری شامل نہ ہو جائے، یا جب وہ سجدہ کرے تو اس کے سجود میں ریاکاری شامل نہ ہو جائے. کیونکہ جب بندہ اپنی نماز میں ریا کو شامل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو مومن کی معراج بتائی ہے. یعنی جب کوئی بندہ نماز کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے، معصوم کیا فرماتے؟ رسول کہتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. اور جب کوئی بندہ نماز کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے اللہ نے معراج عطا کی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو کنیکشن ہے، اس کا جو رابطہ ہے، وہ ڈائریکٹ خدا سے وابستہ ہو جایا کرتا ہے. جب بندہ نماز کے لیے خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے تو پھر وہ کسی اور سے نہیں گفتگو کرتا، وہ خدا کی ذات اقدس سے گفتگو کرتا ہے. اور جب کوئی بندہ ایسی نماز ادا کرے کہ جس میں ریا شامل ہے، جس میں دکھاوا شامل ہے، جس میں لوگوں کی خوشنودی شامل ہے، تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ خود محشر کے عالم میں ان لوگوں کے لیے روایت کہتی ہے کہ جن لوگوں نے بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت اعمال انجام دیے ہوں گے، بہت ساری نیکیوں کو انجام دیا ہوگا، وہ منتظر کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہماری عبادتوں کا ہمیں صلہ دیا جائے گا. جب کافی انتظار کے بعد انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا
تو وہ خدا کے حضور یہ شکوہ کریں گے، پروردگارا ہم نے بہت نمازیں ادا کی تھی، ہم نے بہت ساری نیکیاں انجام دی تھی، ہم نے تیری راہ میں نماز ادا کی، ہم نے تیری راہ میں قیام کیا تھا، ہم نے تیری راہ میں سجدے کیے تھے، پروردگارا ہمیں کوئی نیکی نامہ اعمال میں نظر کیوں نہیں آتی؟ آواز قدرت آئے گی کہ تم نے اپنے ہر عمل میں ریا کو شامل کیا تھا، تم نے اپنے ہر عمل میں دکھاوا پیدا کیا تھا، اور جس عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے اللہ اس عبادت کو، اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور جب وہ کھڑے منتظر ہوں گے ان کے نامہ اعمال میں جب کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو وہ خدا کے حضور شکوہ کریں گے، پروردگارا ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو خدا کہے گا کہ تم نے اعمال لوگوں کے لیے کیے تھے، تمہارے ہر عمل میں ریاکاری شامل تھی، تمہاری ہر نماز میں دکھاوا شامل تھا، اسی لیے میں نے تمہارے ہر عمل کو رد کر دیا، تمہاری کوئی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ خدا ہر مومن کو بہتر سے بہتر طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔